كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو اول سورہ بقرہ میں چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ایمان کے بعد نماز اور مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، دوسری صفات پر مقدم، باقی صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں تذکرہ کیا ہے۔ اور پورے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر نماز اور مال خرچ کرنا اور جہاد اور مال خرچ کرنا، یہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا کہ مال خرچ کرنا ایک بہت بڑی عبادت اور بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں بڑی اہم چیز ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، تو ان چیزوں کی مثال اللہ تعالیٰ جو لائے ہیں تو وہ مال خرچ کرنے کی طرح سے نہیں لائیں۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک، ما ادراک یہ عرب میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آدمی کسی چیز کے معاملے میں بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو جائے، بہت حیرت میں مبتلا ہو، اس کو کہتے ہیں ما ادراک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلاقتحم العقبہ، گھاٹی کا پار کرنا، اب کسی کھائی کو پار کرنا، کسی خندق کو پار کرنا۔ کہتے ہیں تم نے اس خندق کو کیوں نہ پار کیا؟ جہاں مال خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے اس خندق کو، اس گھاٹی کو کیوں نہ پار کیا؟ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، اور تم جانتے ہو گھاٹی کو۔ خندق پار کرنا بڑی خاص چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ جنگ خندق جب ہوئی تھی تو اتنا بڑا لشکر کفار مکہ کی طرف سے آیا تھا، قریش کی طرف سے کئی ہزار کا لشکر تھا، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی مدینہ منورہ کے ارد گرد، تو اس خندق کو پار کرنے والا صرف ایک شخص عامر بن عبد ود تھا۔ اب سوچ لیجئے کتنی خاص بات ہے خندق کو پار کرنا، کہ 10,000 کا لشکر، جو بڑے بہادر لوگ ہوا کرتے تھے، اس میں ایسے بھی بہادر لوگ موجود تھے کہ جو ایک آدمی 100 آدمیوں سے اکیلا جو ہے لڑ کر غالب آ جایا کرتا تھا۔ ایک آدمی ایسا تھا جس کو 40 آدمی کے برابر کہتے تھے کہ یہ طاقتور ہے، لیکن اس میں سے کس نے؟ صرف ایک شخص نے خندق کو پار کیا تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے نپٹ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلاقتحم العقبہ، تم نے اس خندق کو، اس گھاٹی کو کیوں نہ پار کیا؟ یعنی سخاوت یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے، مال خرچ کرنا، سخاوت اختیار کرنا، سخی ہونا، یہ اتنی آسان بات نہیں کہ عام آدمی کے بس کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خندق پار کرنے سے تعبیر فرمایا، جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ سے کہ 10,000 کا لشکر آیا تھا کفار مکہ کی طرف سے، لیکن اس خندق کو پار کرنے والا جنگ خندق میں صرف ایک شخص تھا، عامر بن عبد ود، صرف ایک شخص۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سخاوت کا تذکرہ لائے ہیں سورہ بلد میں، مال خرچ کرنے کا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس گھاٹی کو کیوں نہ پار کیا؟ گھاٹی پار کرنا، خندق پار کرنا،
سخاوت کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے تعبیر کیا. یہ بڑی خاص چیز ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں. اچھا ایک جگہ اور بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو لینے میں بھی سخاوت کا تذکرہ فرمایا. جیسے ایک صحابی تھے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے ایک بار سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. پھر آئے، ضرورت پیش کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایسا کئی بار ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بار دیا اور پھر فرمایا کہ یہ مال اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو سخاوت کے ساتھ لینے میں بھی سخاوت، اور اس شخص کے لیے نقصان دہ ہے اور ہلاکت کا سبب ہے جو لالچ کے ساتھ لے. تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہہ کے، دوسرا جملہ کہہ کے معاملے کو صاف کر دیا کہ لینے والا اگر ضرورتاً لیتا ہے استغناء قلب کے ساتھ، صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی سے لیتا ہے، وہ اس لیے نہیں لیتا کہ ہم لیتے رہیں اور لیتے لیتے مال اکٹھا کرتے چلے جائیں، لالچ کی بنا پر نہیں لے رہا، تو یہ سخاوت کے ساتھ لینے کا مطلب صرف بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت اپنی کوششیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پھر بھی نہیں پورا ہو رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، سخاوت کے ساتھ لے. لیکن اگر لالچ کے طور پر اس کو لینا چاہ رہا ہے وہ، تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. تو فلق تحم العقبہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے اس گھاٹی کو کیوں نہ پار کری. سخاوت کا اللہ تعالیٰ مثال لائے ہیں اور حیرت میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو. وما ادراک ما العقبہ، تم جانتے ہو یہ گھاٹی کا پار کرنا کیا؟ کہ آگے اللہ نے بتایا فک رقبہ، گردنوں کو چھڑانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تذکرہ فرمایا ہے فک العانی، قیدیوں کو چھڑاؤ. یہی بات حدیث میں ہے، فک العانی، قیدیوں کو چھڑاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فک رقبہ، لوگوں کی گردنوں کو چھڑاؤ. گردن چھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے گردن نہیں پکڑ رکھی، نہ کسی کو پھانسی لگی ہوئی، نہ کسی کے گلے میں طوق پڑا ہوا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو غلاموں کو آزاد کرنا. پہلے زمانے میں رواج تھا، زمانے جاہلیت میں، کہ غلاموں کو لاتے تھے اور ان کے گلے میں طوق ڈال دیا کرتے تھے، لوہے کا کڑا، اور غلاموں کو زنجیر سے باندھ دیا کرتے تھے. تو یہ ہے لوگوں کی گردنوں کو چھڑاؤ. اس کی تفسیر علماء کرام نے بیان کی ہے، صحابہ کرام نے جو تفسیریں اس کی بیان کی. تو ہر شخص کی گردن پھنسی ہوئی، کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے قرض سے، کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے وہ بیچارہ کرائے پہ رہ رہا ہے، گھر نہیں بنوا پا رہا، جھونپڑی میں رہ رہا ہے، پنی تان کے رہ رہا ہے، گھر نہیں بنوا پا رہا ہے، تو اس کی گردن اس میں پھنسی ہوئی. کوئی ہے اس کے بچوں کے رشتے کے لیے وہ پریشان ہے، اور غربت کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، معاشی بدحالی کی وجہ سے اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے. وہ اس معاملے میں گردن اس کی پھنسی ہوئی. کوئی شخص ہے بیماری کی وجہ سے اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، حالات ہیں. کوئی ہے جو محنت کر رہا ہے اور پھر بھی جو ہے بار بار اس کا نقصان ہو جا رہا ہے، بار بار نقصان ہو جا رہا ہے، نہیں ابھر پا رہا ہے، معاشی اعتبار سے نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے. تو گردنوں کو چھڑاؤ. گردنوں کو چھڑانا یہ ہے. اب بتائیے سخاوت ہوئی نہ کٹھن؟ بڑی کٹھن بات ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرط لگا دی ہے جس سے اور زیادہ کٹھن ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے آئے. میری اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو میں نے بتایا کہ 10,000 کا لشکر آیا تھا تقریباً جنگ خندق میں، لیکن خندق کو پار کرنے والا صرف ایک شخص تھا، اتنے بڑے بڑے بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی، گھوڑا سمیت اس نے ایک شخص نے صرف خندق پار کی تھی. اللہ تعالیٰ وہی مثال لے کے آئے کہ تم نے خندق کو کیوں نہ پار کیا. فک رقبہ، گردنیں لوگوں کی کیوں نہ چھڑائیں. گردنیں چھڑاؤ لوگوں کو. لوگ جن پریشانیوں میں بھی گرے ہوئے ہیں، جس پریشانی میں بھی جو شخص جو ہے مبتلا ہے، اس پریشانی سے اس کو نجات دلاؤ کسی بھی طریقے سے. اکیلے کر سکتے ہو تو کرو، 2-4 لوگ مل کے کر سکتے ہو تو کرو، پورا محلہ مل کر سکتے ہو تو کرو، پورا گاؤں مل کے کر سکتے ہو تو کرو، لیکن لوگوں کی گردنوں کو چھڑاؤ، ان کی مدد کرو. جس پریشانی میں بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں، ایسا ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں ڈوبتا جا رہا ہوں، یہ ایسی پریشانی ہے جس سے ابھر پانا، جس سے نکل پانا ہمارے تعاون کے بغیر ناممکن ہے.
اس میں ان کا تعاون کریں۔ جیسے ایک بزرگ نے ایک بار سوال کیا کہ انسان کے جسم میں سب سے خاص چیز کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، کسی نے کہا دل، کسی نے کہا آنکھ، کسی نے کہا ہاتھ، کسی نے کہا دماغ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اور بزرگ نے کہا کہ سب سے خاص یہ کندھے ہیں، یہ کندھے ہیں کہ بر وقت اگر کسی کو مل جائے، کسی کو سہارا دینا، کسی کو سر رکھ کے رونے کی جگہ چاہیے تو کندھا چاہیے، آپ کسی کو کندھا دے دیں، مطلب کسی کو سہارا دے دیں، یہی کندھے۔ کسی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اکثر جن لوگوں کو مرنے کے بعد ہم کندھے دیتے ہیں، کاندھا لگاتے ہیں ان کی چارپائیوں میں قبرستان پہنچانے کے لیے، اگر یہی کاندھا ہم اس کو دے دیتے اس کی زندگی میں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس مصیبت کی وجہ سے وہ اس دنیا سے گیا، اس مصیبت سے اس کو نجات دے دیتے۔ تو یہ کندھے بڑی خاص چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے کندھے پیش کریں، مطلب اپنا سہارا پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام جو زکوٰۃ کا بنایا ہے، تو قرآن پاک میں جہاں بھی ہے تو ادِ الزکاۃ ہے، زکوٰۃ کو ایتاء الزکاۃ ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ نکالنا نہیں، اخرج یخرج نکالنا ہوتا ہے، اور ادّا یؤدی ادا کرنا، ایتاء ادا کرنا، اس کا حق ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس زکوٰۃ کا مطلب بھی نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری 2 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلی تو ہم نے 500 روپے بانٹ دیے، 500 ان کو دے دیے، 500 ان کو دے دیے، 1000 ان کو دے دیے، پھر کوئی آیا بڑا ہمارا قریبی ہے تو ہم نے 5000 اس کو دے دیے۔ تو یہ تو فقیر پیدا کرنا ہوا، لوگوں کو فقیر بنانا ہوا کہ ایک شخص آیا ہے، اس کی ضرورت 20,000 کی ہے، ہم نے اس کو 5000 دے دیے، اب وہ جائے گا کہیں اور ہاتھ پھیلائے گا۔ یا ایک شخص آیا ہے، اس کی ضرورت ہے 5000 کی، ہم نے صرف 5000 اس کو دے دیے، اب وہ بیٹھ کے کھائے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، اور جب وہ ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ پھر سے اٹھے گا، پھر سے کسی کو تلاش کرے گا، کوئی 5000 اور دے دے اس کو۔ تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاشی اعتبار سے کھڑے کر دیں، مطلب اگر 20,000 ایک شخص کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، 25,000 نکل رہی ہے، 50,000 نکل رہی ہے، تو ہم لوگ 4 لوگ ایسے اکٹھا ہو جائیں جن کی 50,000 زکوٰۃ نکل رہی ہے، 2 لاکھ روپے اکٹھا کر لیے ہم نے، 2 آدمیوں کو بزنس کرا دیا، کاروبار کرا دیا، اب انشاءاللہ اگلے سال وہ لوگ خود زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ نہیں 1 لاکھ زکوٰۃ ان کی، تو کم سے کم 2-2,500 زکوٰۃ تو نکل ہی جائے گی ان کی، معاشرے سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ ہماری زکوٰۃ جہاں پہنچ رہی ہے، جہاں جا رہی ہے، تو وہ زکوٰۃ تو نکل رہی ہے، لیکن اس زکوٰۃ کا مطلب بھی نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا۔ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ کا ادا کرنا، ورنہ زکوٰۃ نکالنے والے تو بہت ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے کم لوگ۔ اچھا، اب زکوٰۃ کی بات آئی تو ایک مسئلہ اور عرض کر دیں کہ زکوٰۃ حساب کے بغیر ادا نہیں ہوتی، حساب لگائے بغیر زکوٰۃ اگر آپ نکال رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے اس کا پہلے حساب لگائیں، جتنا بھی بن رہا ہے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اب نکالیں حساب لگانے کے بعد، تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے صحیح ہوگی، ورنہ زکوٰۃ کا بغیر حساب لگائے زکوٰۃ نکالنا صحیح نہیں، وہ آپ کی زکوٰۃ پورے طور سے ادا نہیں ہوگی۔ ایک تو جی تو ہم نے جو بھی دیا ہے جی تو کیا ہم اس میں شامل نہ کریں؟ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سال کے بعد سے جس آپ کا نیا سال شروع ہوا، جیسے شوال سے، آپ ایک کاپی رکھ لیں، اور ایک آدمی آیا، اس نے 100 روپے آپ سے چاہے، آپ نے سوچا کہ ہم اس کو کس مد میں دیں، آپ نے زکوٰۃ میں لکھ دیا، آپ لکھتے جائیں، اور جب آپ جوڑیں اپنا پورا آپ جو ہے حساب جب لگائیں تو جتنی بھی زکوٰۃ ہوئی 6,000 7,000 ہوئی، اس کو اس میں مائنس کر دیں آپ اپنی زکوٰۃ میں۔ 20,000 زکوٰۃ آپ کی ٹوٹل نکل رہی ہے، 7,000 مائنس کر دیں آپ کی، اب 13 بچی۔ تو حساب کو لکھتے جائیں، لکھے بغیر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، حساب لگائے بغیر نہیں ادا ہوگی۔ آپ شروع سال سے دے تو سکتے ہیں لیکن اسی حساب میں آپ کو مائنس کرنا ہوگی، وہ اندازہ کام نہیں کرے گا۔ جی، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہم نکال رہے ہیں تو اس زکوٰۃ کا مطلب بھی نکلنا چاہیے۔ بیت المال کیوں قائم کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال قائم کیا تھا، سارے مسلمانوں کی زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے بیت المال قائم کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس سے جہاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ کی ایک رسی بھی نہیں دے گا، اگر ایک رسی بھی کمی کرے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، آج اگر اس حساب سے، مطلب اتنی ہی نہیں، مالی اعتبار سے جو ہے اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں لوگ، لیکن اس کے حساب میں جتنی زکوٰۃ آ رہی ہے اس زکوٰۃ میں اگر ایک رسی کی بھی کمی کرے گا تو ہم اس سے قتال کریں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ جہاد کا حکم ہے، کئی باتوں کے لیے جہاد کا حکم ہے، زکوٰۃ کے لیے جہاد کا حکم ہے۔ جب دو گروپ مسلمانوں کے آپس میں لڑ جائیں، سورہ حجرات میں ہے 26 پارے میں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا، آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، قرآن پاک میں ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر اٹھا کے پڑھیں۔ اسی لیے میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ درس قرآن کا رواج دیں، زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں، محفلوں میں، ہفتہ واری، مہینے میں ایک بار درس قرآن ہونا چاہیے، تاکہ قرآن پاک کا پورا پیغام ہر مسلمان تک پہنچے، آپ جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ لیکن حادثہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دوسری کتابوں میں لگا دیا گیا، مسلمانوں کو مسجدوں میں آج آپ کو درس قرآن نہیں ملے گا، دوسری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں ہماری محفلوں میں، ہماری مسجدوں میں، اور قرآن پاک کو صرف مردوں کے لیے رکھ دیا گیا، جب کوئی مرے گا تو قرآن خوانی ہو جائے گی۔ قرآن مردوں کے لیے، دوسری کتابیں زندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن زندوں کے لیے اتارا تھا۔ قرآن پڑھیں، آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو ناظرہ تو پڑھا لیا لیکن ترجمہ نہیں پڑھا، ترجمہ ضرور پڑھائیں بچوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ کا کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ جب ہم نے قرآن پڑھایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں بچوں کو، صرف طوطے کی طرح ان کو ناظرہ پڑھوا دیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہمارے ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو وہ آپ کا کیا حقوق ادا کریں گے؟ ماں باپ کے کیا حقوق ادا کریں گے؟ ماں باپ کے حقوق جب وہ جانیں گے تو ادا کریں گے نا۔ اس لیے قرآن پاک کو رواج دیں، خود بھی ترجمے سے قرآن پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں۔ ایسا استاد چنیں آپ اپنے بچے کے لیے جو ناظرہ بھی پڑھائے اور بچے کو ترجمہ بھی پڑھائے، ترجمہ بھی سکھائے اور تھوڑی بہت تفسیر بھی سکھائے، اور آپ خود بھی سیکھیں۔ جب سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ جانیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں، آپ سے کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب سورہ والضحیٰ پڑھیں گے آپ تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں، کہیں بھی چھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سہارا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، میرے بندے کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اکیلا کافی نہیں؟ کتنا پیارا ہے، کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ خطاب کریں، میرے پیارے بندے کہ کیا تیرے لیے اللہ اکیلا کافی نہیں؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے تو کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ آپ جیسے باپ ہے، اپنے بیٹے کو سمجھائے بجھائے، ڈانٹے پھٹکارے مارے اور سب کچھ سمجھا بجھا کے جب حل ہو جائے، بالکل پریشان ہو جائے، اس کے بعد باپ جو ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تو کہاں جا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، میری سمجھ سے باہر۔ جب بالکل ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں تب باپ کی زبان سے یہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو تم جا کہاں رہے ہو، آخر تم جا کہاں رہے ہو؟ بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خطاب فرمایا۔ آپ تفسیر اگر پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ ہی میں اتنا پیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے بندوں کو، اتنے پیار سے خطاب کیا ہے اپنے بندوں کو کہ آنسو نکل جائیں گے، بغیر آنسو نکلے نہیں رہیں گے۔ تو قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات جو ہم بتا رہے تھے کہ جہاد کا جو حکم ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب دو گروپ مسلمانوں کے آپس میں لڑ جائیں، دو گروپ مسلمانوں کے جب آپس میں لڑ جائیں تو ان دونوں گروہوں کو سمجھایا جائے، دونوں گروہوں کو سمجھایا جائے، یہاں تک سمجھایا جائے کہ وہ لوگ صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ ایک تو تیار ہو گیا اور دوسرا صلح کے لیے تیار نہیں ہے تو جو گروپ صلح کے لیے تیار نہیں ہے ان سے قتال کا حکم ہے، ان سے جہاد کا حکم ہے، مسلمانوں سے ہاں ان سے قتال کا حکم ہے، اور اس وقت تک قتال کا حکم ہے جب تک کہ وہ صلح کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ جہاد صرف غیر مسلموں سے نہیں، اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور صلح کے لیے تیار نہیں ہے تو جو گروپ صلح کے لیے نہیں تیار ہے اس سے قتال کیا جائے گا، اس سے جہاد کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ صلح کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صلح کو اور آپسی معاونت کو اتنی اہمیت دی ہے، سوچ لیجیے
کہ آپس کا تعاون کتنی اہمیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو جماعت سے پڑھو تاکہ جوڑ پیدا رہے، لوگ اکٹھا ہوتے رہیں، ہر نماز میں ملتے رہیں۔ جمعے کو سارا گاؤں اکٹھا ہو، جامع مسجد میں نماز پڑھو تاکہ سارے لوگ اکٹھا ہوں، جوڑ پیدا ہوتا رہے۔ اور ہر عید میں، ہر بقرعید کی نماز میں، عید الاضحیٰ میں سارے مسلمان پورے گاؤں کے عیدگاہ میں پورے علاقے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں عید پہ۔ حج میں اللہ تعالیٰ نے پھر اجتماع فرما دیا، پھر اکٹھا ہو وہاں، چلو۔ آپسی تعاون اور اکٹھا ہونا یہ بہت اہم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تقرری اٹھا لی کہ فرشتے آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کے تعین کے لیے آ رہے تھے کہ شب قدر کس رات میں ہوگی، خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے پتہ نہیں، 1000 راتوں سے کتنی افضل ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن 1000 راتوں سے بھی افضل۔ تو اس کا ایک دن، اس کی ایک تاریخ اتر رہی تھی، آ رہی تھی آسمان سے اللہ کی طرف سے، لیکن دو مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو وہ فرشتے واپس ہو گئے۔ تو یہ کتنی نحوست کی بات ہے۔ آج مسلمان پتہ نہیں کن کن باتوں پہ لڑ رہا ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز پہ لڑ رہا ہے تو مسلک اور مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ۔ وہ دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ جماعت اسلامی والے ہیں، اس معاملے پہ سب سے زیادہ مسلمان لڑتا ہے۔ سب سے زیادہ کسی معاملے میں اختلاف ہے تو اسی معاملے پہ لوگوں کے اختلاف ہیں۔ بات دیکھیے، رشتے نہیں ہو رہے، دیوبندی بریلوی میں آپس میں رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اہل حدیث جماعت اسلامی وہ کہہ رہے ہیں ارے وہ فلاں ہے، وہ تو اونچی ٹوپی والے ہیں، وہ نیچی ٹوپی والے ہیں، جماعت والے ہیں، ان سے ہم اپنی رشتے، اپنی لڑکی لائیں گے، ہم اپنی لڑکی وہاں دیں گے۔ بتائیے یہ کوئی کفر شرک والا معاملہ ہے؟ آپ بریلوی بن کر دیوبندی مکتبہ فکر کے کسی بھی مدرسے میں آپ فتویٰ بھیجیں کہ کسی بریلوی امام کے پیچھے نماز جائز ہے، اور آپ دیوبندی بن کر بریلوی مکتبہ فکر کے کسی ادارے میں آپ فتویٰ بھیجیں، سوال بھیجیں، استفتاء بھیجیں کہ دیوبندی کے پیچھے نماز جائز ہے، اسی طرح آپ مقلد بن کر اہل حدیث حضرات کے کسی ادارے میں یہی فتویٰ لکھ کے بھیجیں، پھر جماعت اسلامی والوں کے یہاں یہی فتویٰ لکھ کے بھیجیں، تو سب کا جواب ایک آئے گا۔ میں بتا رہا ہوں، تجربہ کر لیجئے گا، سب کا جواب ایک ہی آئے گا کہ اہل حدیث والے یہ لکھیں گے کہ وہ شخص اگر کھلا ہوا شرک نہیں کرتا ہے اور تقلید میں وہ اس حد تک بڑھا ہوا نہیں ہے کہ وہ شرک ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ دیوبندی حضرات لکھیں گے کہ اگر وہ قبروں پر سجدے نہیں کرتا ہے اور استعانت میں غیر اللہ کو نہیں پکارتا ہے اور شرک میں اس قدر بڑھا ہوا نہیں ہے کہ وہ کھلا ہوا شرک ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ بریلوی حضرات بھی یہی بات لکھیں گے دیوبندی کے بارے میں کہ اگر وہ کھلا ہوا شرک، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے کا مرتکب نہیں ہے اور کھلا ہوا شرک نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اب بتائیے، سب کا جواب ایک ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کو مشرک اور کافر بنا رہے ہیں۔ سب کے پاس آپ چاہے جب فتویٰ دیکھ لیں، یہ استفتاء بھیج کے دیکھ لیں اور تجربہ کر لیں، ہر جگہ سے ایک سیم جواب آئے گا، ایسا ہی جواب ہوگا، اس سے ملتا جلتا۔ جس نے بھی پڑھایا مجھے مسلک ہی پڑھایا، ہم نے دین کو تو پڑھا ہی نہیں، مسلک پڑھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو مسلمان تھوڑے بنایا، ہم نے تو ان کو دیوبندی و بریلوی بنا دیا، اہل حدیث بنا دیا۔ آئیے ہم سب وعدہ کریں اور اپنے آپ سے وعدہ کریں، ایک دوسرے سے نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں محمدی، دیوبندی اور بریلوی نہیں۔ دیکھیے یہ ہندو لوگ ہیں، ان لوگوں کے 38 فرقے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ ہندوؤں میں 38 فرقے ہیں، لیکن کبھی ہندوؤں کو لڑتے دیکھا؟ نرنکاری ہیں، آریہ سماجی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہیں، سب فرقے ہیں، لیکن ایک فرقہ کوئی پروگرام کرتا ہے تو دوسرے فرقے والے اس کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوا ہے، دوسرے فرقے والے اس کی مدد کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں اللہ اکبر اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ پوچھیے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان معاملات سے اوپر اٹھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو شرط لگائی ہے گھاٹی کے آگے کہ تم نے اس گھاٹی کو کیوں نہ پار کیا، گردنیں کیوں نہ چھڑائی لوگوں کی پریشانیوں سے، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، بھوکے لوگوں کی گردنیں، معاشی بدحال لوگوں کی گردنیں، اور ان لوگوں میں سے خاص کر خصوصاً ان لوگوں کی گردنیں تم نے کیوں نہ چھڑائیں جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے قریبی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارے بھتیجے ہیں، کوئی بھی رشتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں پر تو ہاتھ اپنا کھول لیتے ہیں، وسیع کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے قرابت دار ہیں ان پہ ہمارا ہاتھ تنگ ہی رہتا ہے۔ ہم نے بھائی کا تو حق مارا ہوا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے اوپر ہمارا ہاتھ کشادہ ہے۔
اپنی جیب سے نکالتے ہیں دوسروں کو دے دیتے ہیں، لیکن ہمارا بھائی ذب و حالی میں گزار رہا ہے زندگی، تنگی میں گزار رہا ہے، ضیق میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم نے دوسروں کو دیکھ لیا لیکن ہم اپنی بہن کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہماری بہن بیماری کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کر پا رہی، یا ہمارے بہنوئی کا علاج نہیں ہو پا رہا، لیکن ہم دوسروں کے اوپر ہاتھ کشادہ کیے ہوئے ہیں، لیکن بہنوئی کی خبر نہیں ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرط لگا دی ہے، یتیمن ذا مقربہ، یتیم لوگ یا ذا مقربہ، جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے قرابت دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ان لوگوں میں سے سب سے پہلے اس کی شروعات کیوں نہ کی؟ لوگوں کی گردنیں کیوں نہ چھڑائیں؟ او مسکین ذا متربہ، فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر وہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہ ہو، صرف ایک وقت کا، اور مسکین سکن کے معنی رہنا ہوتا ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے یہاں غربت نے ڈیرا ڈال رکھا ہو، بھوک نے، قسم پرسی نے ڈیرا ڈال لیا ہو اس کے گھر میں، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسکین کا لفظ استعمال کیا، یہاں فقراء، فقیر نہیں کہا۔ فقراء لوگ دوسرے ہوتے ہیں، اور مسکین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے گھر میں ذب و حالی نے پریشانی ڈیرا تو ڈال رکھا ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ کے صدقات، انما الصدقات للفقراء، یہ آیت پوری پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسألون الناس الحافا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لا يسألون الناس الحافا، بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ آپ کے صدقات، دیکھیے زکوٰۃ کے تو مستحقین ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے تو شرائط ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہی زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ ایک نصاب جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اس نصاب کے برابر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ لیکن صدقات کے مستحق تمام وہ لوگ ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے امیر ہوں لیکن پریشانی میں مبتلا ہیں اگر، تو وہ صدقات کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لا يسألون الناس الحافا کہہ کر بہت بڑی مصیبت کو حل کر دیا ہے، بڑی پریشانی کو حل کر دیا، ہم لوگوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صدقات میں سب سے زیادہ مستحقین میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جن کی سفید پوشی نے ان کو ہاتھ پھیلانے سے روک رکھا ہے۔ وہ پریشان ہیں، بھوکے ہیں، گھر میں فاقہ پڑ رہا ہے لیکن سفید پوش ہیں۔ ان کے جو ہے رکھ رکھاؤ نے، ان کے چال چلن نے، ان کے رہن سہن نے لوگوں کے اندر ایک بھرم قائم رکھا ہے، ایک بھرم بنا رکھا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن وہ پریشان حال ہے، آپ ان کی خبر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے لا يسألون الناس الحافا کہ وہ چمٹ کر مانگتے نہیں کسی سے، وہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں۔ آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم واقعی اپنے رب کا کلام ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ دیکھیے اپنے بندوں کی کتنی باریک باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ انما الصدقات، جہاں صدقات کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے مال جب خرچ کرتے ہو آپ لوگ تو اس میں سب سے زیادہ مستحقین میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں کسی سے، جو سوال نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے تو ذہن میں بھی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا خیال کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو تلاش کریے۔ آپ کا صدقہ سب سے زیادہ فائدہ مند جو ہے، آپ کو سب سے زیادہ ثواب ملنے والا اس وقت ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ ان کی پریشانیوں کو دور کریں، جو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، جو کسی سے کھول بھی نہیں سکتے، جو کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان کے بیوی بچوں تک کو خبر نہیں ہوگی ان کی جیب میں کچھ ہے کہ نہیں۔ گھر میں بچے جو ہے تقاضا کرتے ہیں، گھر میں اہلیاں ان کی تقاضا کرتی ہیں کہ جائیے یہ ضرورت کا سامان لے کے آئیے، تو اللہ کے بھروسے نکلتے ہیں بازار گھوم کے اور کہیں نہ کہیں بہانے سے بیٹھے رہتے ہیں، رات میں گھر جائیں گے سو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں تو ان کو ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا جو حکم فرمایا ہے تو کیوں فرمایا؟ مال کمانا بھی بہت بڑی بات ہے اور خرچ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت کمانے کے اوپر ایک واقعہ یاد آ گیا تو میں بتا دوں آپ کو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے اگر کوئی سوال کرے کہ کسی آدمی سے سوال کیا جائے، فرشتے سوال کریں کہ اگر تم کو وقت بتا دیا جائے کہ ابھی چند گھنٹوں میں تمہارا انتقال ہونے والا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو ہر شخص یہی کہے گا بھائی میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، توبہ استغفار کروں گا، تسبیح پڑھوں گا۔ یہی کہیں گے نا آپ لوگ، سبھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ یہی کہیں گے اور سب کے ذہن میں یہی آئے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا گیا، پوچھا، کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے وفات میں صرف چند ساعتیں رہ گئی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے میں تو جھولا اٹھاؤں گا اور بازار چلا جاؤں گا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ انتظام کروں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر؟ کہہ رہے ہیں میں تو بازار جاؤں گا، جھولا اٹھاؤں گا، بازار جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے کچھ انتظام کر دوں۔ ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ قرآن پاک لے کے بیٹھ جائیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، توبہ کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ جو حضرت عمر نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے مرے۔ مال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا، اپنی حفاظت کی وجہ سے چوروں نے اسے مار دیا، ڈکیتوں نے مار دیا، کہ مال کی حفاظت وہ کر رہا تھا، اپنے مال کو بچاتے ہوئے مرا، وہ شہید مرا، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، میں نے یہ حدیث اس سے پہلے بھی بیان کی تھی، کہ جو شخص اس لیے بازار جا رہا ہے، اس لیے روزی روٹی کما رہا ہے تاکہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے، اس لیے کما رہا ہے کہ اپنے کو سوال سے بچا سکے، تو وہ شخص اللہ کے راستے میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی، اپنے ماں باپ کی کفالت کے لیے، ان کی روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے، بازار جا رہا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں۔ شہادت، جب آدمی گردن کٹاتا ہے تو شہادت ملتے ہیں، مال کی حفاظت کے لیے جو مر رہا ہے اس کو شہید فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سب چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، انہوں نے روحانی اعتبار سے اتنی ترقی کی کہ کوئی ولی ساری زندگی عبادت کر کے چاہے جتنا بڑا ولایت کا درجہ پا جائے، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، کچھ بھی ہو، لیکن سب سے نیچے درجے کے صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ روحانی اعتبار سے انہوں نے اتنی ترقی کی، اور مالی اعتبار سے اتنی ترقی کی، یہودی جو اس وقت بھی مالی اعتبار سے ساری دنیا پر راج کرتے تھے، اور آج بھی دنیا کا سارا بینکنگ سسٹم انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ سارا بینکنگ نظام جتنا بھی ہے، جتنا بھی مالی اعتبار سے جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، سب یہودیوں کی ہیں۔ آج بھی یہودی ہی دنیا پر راج کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کو ٹکر دی تھی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی ہیں، وہ بتاتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس 100 کھالیں تھیں بیلوں کی، بیل کی 100 کھالیں تھیں، اور ساری کی ساری سونے سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ صحابہ کرام غریب تھے، پھٹیچر تھے، پھٹے پرانے، جو ان کے پیوند لگے ہوئے تھے، ٹوپی پھٹی ہوئی تھی، کرتے پھٹے ہوئے تھے، لنگی پھٹی ہوئی تھی ان کی۔ ایسا نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 25,000 درہم سالانہ دیا کرتے تھے خرچہ۔ امہات المؤمنین کو سالانہ 12,000 درہم ملا کرتے تھے، یہ تنخواہیں تھیں۔ ہاں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے سونے کی اتنی بڑی اینٹیں چھوڑی تھیں وراثت میں کہ کلہاڑی سے کاٹی گئی تھیں، اور کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ 1 لاکھ درہم 8واں حصہ ان کی بیوی کو ملے تھے۔ 4 بیویاں تھیں اور بیوی کا 8واں حصہ شریعت میں ہے، 8واں حصہ، اور 8ویں حصے میں ایک لاکھ دینار ان کی بیویوں کو آئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی پھٹیچر نہیں تھے۔ کمائیے، زیادہ سے زیادہ کمائیے، لیکن اس نیت سے کمائیے کہ ہم دین کی مدد کریں گے، اسلام کی مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے۔ ہم سانپ بن کر بیٹھیں گے نہیں، جیسے سانپ بیٹھتا ہے دولت کے اوپر، سانپ بن کر نہیں بیٹھیں گے ہم۔ جناتوں کی طرح بیٹھ نہیں جائیں گے دیکھ کے اوپر، جیسے زمین میں گڑی ہوئی دیگیں ہوتی ہیں، لوگ بتاتے نہیں کہ اس کے اوپر جنات ہے، تو ایسے نہیں بیٹھیں گے ہم کہ نہیں ہم کو کسی کو نہیں دینا، نہیں، ہم کھلے ہاتھ سے اس کو خرچ کریں گے۔ جو بھی غریب آئے گا، جو بھی پریشان حال آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک شخص کو قیامت کے دن بلائیں گے اور اس سے کہیں گے نا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، تو اللہ تعالیٰ بھوکے تھوڑا ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بندوں کی ضرورت کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے کپڑا نہیں پہنایا تھا، اور میں تجھے دولت اس لیے دی تھی تاکہ میرے غریب بندوں کی آواز مجھ تک نہ پہنچے، تو روک لے راستے میں، تو ان کی ضرورت کو پورا کر دے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں نے تو لاکھوں روپے دبا رکھے ہیں اپنے نیچے۔ اپنے بچوں کے لیے بنائیں، اپنے بچوں کے لیے بنائیں، لیکن اپنے لیے بھی بنا لیں، کیونکہ وہاں کوئی کام آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کوئی کام ہم نہیں آئے گا۔ بچے دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے، ارے ابا کھڑے ہیں، کہیں اکو نیکی مانگ لی تو کیا ہوگا۔
بیوی دیکھے گی بھاگ جائے گی، وہ شوہر کھڑا، بیٹی دیکھے گی اماں کھڑی ہیں بھاگ جائے گی، ہم دیکھیں گے کسی کو تو بھاگیں گے، کہیں ایک نیکی نہ مانگ لیں۔ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ یہاں سے ہم بچوں کے لیے بھی بنائیں اور اپنے لیے بھی بنائیں، اپنے لیے بنا کے جائیں تو زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔